الرحمن الرحیم۔ تو آج ہم گفتگو کریں گے محرم الحرام کی فضیلت اور اس کی اہمیت کے بارے میں۔ محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، یعنی محرم الحرام سے ہجری سال کا آغاز اور ذی الحجہ پر ہجری سال کا اختتام ہوتا ہے۔ اس ماہ کو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا مہینہ قرار دیا ہے۔ یوں تو سارے ہی دن اور مہینے اللہ تعالیٰ کے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کرنے سے اس کی فضیلت ظاہر ہوتی ہے۔ ماہ محرم کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اس مہینے کا روزہ رمضان مبارک کے بعد سب سے افضل ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ ایک صاحب نے آ کر پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، رمضان کے مہینے کے بعد کس مہینے کے روزے رکھنے کا آپ مجھے حکم دیتے ہیں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اگر رمضان کے مہینے کے بعد تمہیں روزہ رکھنا ہو تو محرم کا روزہ رکھو، اس لیے کہ یہ اللہ پاک کا مہینہ ہے۔ اس میں ایک دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کی توبہ قبول کی اور دوسرے لوگوں کی توبہ بھی قبول فرمائے گا۔ ترمذی شریف۔ جس قوم کی توبہ قبول ہوئی وہ قوم بنی اسرائیل ہے، جیسا کہ اس کی وضاحت حدیث میں ہے کہ عاشوراء کے دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون اور اس کے لشکر سے نجات دی تھی۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ انسانی تاریخ کے آغاز اور خود آسمان و زمین کی تخلیق سے قبل اللہ تعالیٰ کے طے کردہ نظام کے مطابق ایک سال میں 12 مہینے ہی ہوا کرتے تھے، اور ان 12 مہینوں میں 4 مہینے ایسے ہیں کہ اسلام کی آمد سے قبل عہد جاہلیت کے عرب کفار مکہ بھی ان کی حرمت اور احترام کے قائل تھے، چنانچہ وہ اپنی جاری جنگوں کو بھی ان مہینوں میں موقوف کر دیا کرتے تھے۔ قرآن پاک نے اس کی طرف منہا اربعۃ حرم کے الفاظ سے اشارہ فرمایا ہے۔ ان 4 مقدس مہینوں کے اندر محرم الحرام کا مہینہ بھی شامل ہے، اور حسن اتفاق سے اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہی محرم الحرام کہلاتا ہے۔ تاریخ انسانی کا مطالعہ کرتے ہوئے یہ بات بھی ابھر کر سامنے آتی ہے کہ اسلام سے قبل اس مہینے کے اندر بہت سارے اہم واقعات پیش آتے رہے ہیں۔ تاریخ کی کتابوں نے اس مہینے میں پائے جانے والے جن واقعات کو محفوظ کیا، ان میں سے چند درج ذیل ہیں۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی طوفان نوح کے بعد جودی نامی پہاڑ کے قریب آ کر ٹھہری، حضرت یوسف علیہ السلام کو اس مہینے میں قید سے نجات حاصل ہوئی، حضرت ایوب علیہ السلام کو طویل بیماری کے بعد شفا نصیب ہوئی، حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات ملی، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون اور آل فرعون سے اس طرح نجات ملی کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون سمیت اس کی فوجوں کو بحیرہ قلزم میں غرق کر دیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا، وغیرہ وغیرہ۔ مندرجہ بالا تمام واقعات کا تعلق دین اسلام کی آمد سے قبل ہے، اور تاریخی کتابوں سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ تمام واقعات محرم الحرام کی 10ویں تاریخ، جسے عاشوراء یا عاشوراء محرم کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، کو پیش آئی تھیں۔ اسلام کی آمد کے بعد بھی بعض اہم واقعات محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کو پیش آئے، جن میں سے بعض مندرجہ ذیل ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اسی روز یعنی 10 محرم الحرام کو اہل مکہ خانہ کعبہ پر غلاف چڑھایا کرتے تھے، بخاری اور مسلم میں ہے، جبکہ اس مہینے کے آغاز میں خلیفہ دوم مراد رسول سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پر قاتلانہ حملہ تو 28 ذی الحجہ کو ہوا، لیکن شہادت یکم محرم الحرام کو ہوئی۔
10 محرم الحرام کی تاریخ وہ ہے جس میں نواسہ رسول جگر گوشہ بطول سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہادت کے مرتبے پر فائز ہوئے۔ قیامت کا وقوع بھی اس 10 محرم الحرام اور جمعہ کے دن ہوگا۔ عاشورہ محرم محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کا نام ہے، اور محرم الحرام کے پورے مہینے میں جو تقدیس آئی ہے وہ اس تاریخ اور دن کی وجہ سے ہے، اور اسے مقدس جانتے ہوئے گزشتہ آسمانی مذاہب سے تعلق رکھنے والی قومیں بطور شکرانہ اس کا روزہ رکھتی رہی ہیں۔ رمضان مبارک کے روزوں کی فرضیت سے پہلے شریعت اسلامیہ میں بھی بطور فرض عاشورہ کا روزہ رکھا جاتا رہا ہے۔ رمضان مبارک کے روزوں کی فرضیت کے بعد عاشورہ کے روزے کی فرضیت تو منسوخ ہو گئی، لیکن عاشورہ کے دن کی تقدیس برقرار ہے۔ چنانچہ یہ فرما دیا گیا کہ اب جس کا دل چاہے اس دن کا روزہ رکھے اور جس کا دل چاہے اسے چھوڑ دے۔ مدینہ منورہ میں ہجرت کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات لائی گئی کہ مدینہ منورہ کے یہودی عاشورہ محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ جب ان یہودیوں سے اس روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے یہ بات بتائی کہ ہمیں فرعون سے نجات اسی دن حاصل ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی اس نعمت کے شکرانے کے طور پر ہم اس دن کا روزہ رکھا کرتے ہیں۔ دین اسلام چونکہ ایک مستقل مذہب ہے اور اس دین نے اپنے سے پہلے کے الہامی مذاہب کی چند باتوں کو بھی اپنے اندر سموتے ہوئے ان مذاہب کو منسوخ کر دیا ہے، ان کے ماننے والوں کی مخالفت کا حکم دیا ہے تاکہ ان مذاہب سے یہ مذاہب ممیز و ممتاز ہو جائے۔ لہٰذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ آئندہ سال 10 محرم الحرام کے روزے کے ساتھ میں 9 محرم الحرام کا روزہ بھی اگر اس دنیا میں رہا تو ضرور رکھوں گا۔ چنانچہ اس ارشاد مبارک کی روشنی میں فقہائے کرام یہ مسئلہ بتاتے ہیں کہ صرف 10 محرم الحرام کا روزہ نہ رکھا جائے بلکہ اس کے ساتھ ایک اور روزہ بھی ملایا جائے، یعنی محرم الحرام کی 9 اور 10 تاریخ کا روزہ رکھیں یا 10 یا 11 تاریخ کا روزہ رکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روزے کے حوالے سے ارشاد فرمایا، جو شخص عاشورہ کا روزہ رکھے مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید واثق ہے کہ اس کے پچھلے 1 سال کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ فقہائے کرام نے گناہوں کی معافی کے حوالے سے یہ وضاحت فرمائی ہے کہ ان سے مراد اللہ تعالیٰ کی چھوٹی چھوٹی نافرمانیاں ہیں، بڑے بڑے گناہ تو خود قرآن و حدیث کی تصریح کے مطابق بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ جہاں تک اللہ کے بندوں کے حقوق غصب کرنے کا تعلق ہے وہ صاحب حق کے معاف کیے بغیر معاف نہیں ہوتے۔ بعض روایات میں اس دن کے حوالے سے یہ بات ملتی ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے اہل خانہ پر عام دنوں کے مقابلے میں بہتر کھانے اپنی استطاعت کے مطابق انتظام کرے تو اللہ تعالیٰ پورا سال اس کے رزق میں برکت عطا فرمائے گا۔ مندرجہ بالا 2 باتیں اس اعتبار سے اہمیت کی حامل ہیں کہ ان کا ذکر اور عمل قرون اولیٰ میں بھی ثابت ہے۔ اس مہینے کے حوالے سے تاریخ اسلام کے 2 اہم ترین واقعے یہ ہیں۔ یکم محرم الحرام کو امیر المؤمنین خلیفہ راشد سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہما تاریخ اسلام کی وہ مایہ ناز شخصیت ہیں جن کے اسلام قبول کرنے کے لیے اور اسلام کو تقویت پہنچانے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بطور خاص اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی۔ تاریخ اسلام کا دوسرا اہم ترین واقعہ 10 محرم الحرام کو حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما کی شہادت کا ہے۔ یہ ایک ایسا اندوہاک سانحہ ہے کہ رہتی دنیا تک اس کی کسک یعنی ٹھیس ہر مومن کے دل میں ہر اس موقع پر اٹھتی رہے گی جب یہ واقعہ اس کے ذہن میں تازہ ہوتا رہے گا۔ تاریخی روایات کے مطابق سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہما 4 ہجری میں شعبان کی 5 تاریخ کو پیدا ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شہد چٹایا، ان کے منہ کو اپنی ببرکت زبان سے تر فرمایا، دعائیں دی اور حسین نام رکھا۔ آپ نے کم و پیش روایات کے مختلف ہونے کی وجہ سے حیات نبوی کے کئی سال دیکھے۔ یہ ان کی صحابیت کی ایک مضبوط دلیل اور علامت ہے۔ آپ کا جسم پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر کے مشابہ تھا۔
آپ اپنے بھائی کے ساتھ بچپن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارکہ پر سوار ہو کر کھیلا کرتے تھے اور ان سے محبت کا اظہار فرماتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دونوں یعنی امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما دنیا میں میرے پھول ہیں۔ نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک کی حدیث کی کتابوں میں جگمگاتا ہوا ہمیں ملتا ہے، اور حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما جوانان جنت کے سردار ہیں۔ کتب حدیث میں شہید کربلا امام حسین کے بے شمار فضائل و مناقب بیان کیے گئے ہیں۔